السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، کل سپریم کورٹ میں ایک اہم مقدمے کی سماعت ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے کے معاملے پر ایک مشہور فیصلہ دیا تھا۔ کل اسی فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے۔ اس کیس کے تاریخی فیصلے میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے خفیہ ایجنسیز اور افواج پاکستان کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا حکم دیا تھا اور ساتھ میں وفاقی حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ ان فوجی افسران کے خلاف کارروائی کا آغاز کرے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف ISI اور الیکشن کمیشن سمیت 8 افراد اور اداروں نے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھیں، لیکن 4 سال تک ان کی سنوائی نہ ہو سکی۔ اب جسٹس عیسیٰ نے چیف جسٹس بنتے ہی نظر ثانی کی درخواستیں 3 رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں، لیکن جب 4 سال بعد درخواستیں لگی تو سنوائی سے پہلے ہی 2 حکومتی محکموں یعنی انٹیلیجنس بیورو اور پیمرا نے اپنی درخواستیں واپس لے لیں، جبکہ ایک درخواست گزار شیخ رشید مبینہ طور پر اس وقت لاپتہ ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں فیض آباد دھرنے کے دوران پیمرا کے خلاف سخت ریمارکس دیے تھے اور کہا تھا کہ پیمرا نفرت انگیز مواد کو روکنے میں ناکام رہا، لیکن اس وقت کے چیئرمین پیمرا ابصار عالم کے مطابق سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس جو تھے وہ حقائق کے برعکس تھے۔ آخر اس وقت حکومتی معاملات کس طرح چل رہے تھے اور حکومتی ادارے کیوں اپنی درخواستیں اب اس وقت واپس لے رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم صاحب، ایک سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور ساتھ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار متی اللہ جان صاحب جو اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابصار صاحب آپ کی جانب، تب آپ پیمرا چیئرمین تھے اور اس وقت آپ نے ایک چینل کو بند بھی کیا تھا، مگر اس وقت کے حالات کیسے تھے؟ کیوں اس سپریم کورٹ آرڈر وہ آپ کے اوپر تنقید اور آپ کے ادارے کے اوپر تنقید کر رہا تھا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ مجھ پہ تنقید نہیں ہے، ادارے پہ تنقید ہے، اور یہ میرے جانے سے پیمرا کے جانے سے کئی مہینوں بعد یا شاید 2 سال بعد یہ فیصلہ آیا تھا۔ تو لیکن اس میں جو واقعات کوٹ کیے گئے تھے، جس وقت یہ دھرنا ہوا اور اس پہ جو کچھ ہوا، چینل 92 کا اس میں ذکر کیا گیا، وہ اس وقت کی بات ہے جب میں چیئرمین تھا۔ تو اس لیے میں نے متی صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ کچھ حقائق کے برعکس یہ باتیں کی گئی ہیں کہ پیمرا نے چینل 92 کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، اور جو دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جیو ٹی وی اور ڈان ٹی وی کو جو ان کے نمبروں سے ہٹا دیا گیا تھا، اس پہ پیمرا نے کوئی کام نہیں کیا۔ بعد میں پیمرا نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن دھرنے کے دنوں میں ہٹانے کی کوشش بار بار ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی اور جیو کو اور ڈان کو، لیکن ہمارے دور میں پیمرا نے پوری کوشش کی۔ مگر پس پردہ ہو کیا رہا تھا؟ کیا کوئی سپورٹ حاصل تھی اس وقت کے جو دھرنا کے پیچھے آپ سمجھ لیں TLP تھی؟ جی ظاہر ہے، وہ تو چینل 92 کی جو DSNG وین تھی وہ وہاں کھڑی تھی، اور اس کے ذریعے وہ لائیو ٹرانسمیشن فیس بک پہ اور شاید یوٹیوب پہ بھی کر رہے تھے، تو فیس بک پہ تو ڈیفینیٹلی تھی، اور اس پہ انٹیریئر منسٹری نے ہمیں ان رائٹنگ کمپلینٹ دی تھی پیمرا کو کہ یہ جس طرح کی تقریریں دکھا رہے ہیں یہ لوگوں کو تشدد پہ اکسا رہے ہیں اور لوگوں کو گھروں پہ حملے کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ غلط ہے، قانون کے خلاف ہے، پیمرا قوانین کے خلاف ہے، اور اس میں DSNG استعمال ہو رہی ہے چینل 92 کی، تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ تو ہم نے بھی وہ دیکھا، ہمارے پاس بھی ریکارڈ تھا پیمرا کے پاس کہ جو فوٹیجز ٹی وی چینل پہ بھی چل رہے تھے وہ بھی بہت خطرناک تھے، اور اس میں جب ایک یہ تھا وائلیشن کے جو بھی آپریشن تھا اور وہ لائیو نہیں دکھایا جا سکتا تھا، تو وہ لائیو دکھا رہے تھے، جس سے فورسز کی موومنٹ کی لوکیشن ان کی وہ ساری آن ایئر جا رہی تھی لائیو، جس سے ظاہر ہے کہ اٹیک بڑھ گئے۔ مگر آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک طرح سے آپ کے اوپر پریشر تھا کہ باقی ٹی وی چینلز کو بھی بند کیا جائے، یہ درست ہے؟ نہیں، ایک طرح کا نہیں، پریشر تھا، پریشر سب طرح کا پریشر تھا، کس طرف سے؟ ایک طرح کا نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے وہ تھا، وہ یہ تھا کہ جل فیض کا پریشر تھا، آپ پتہ نہیں اب آپ اس کو چلائیں گی یا سینسر کر دیں گی، میں تو نام لے رہا ہوں ان کا پریشر۔ انہوں نے مجھے کال کیا کہ آپ یہ چینل 92 کو کھول دیں، کیونکہ ہم نے بند کر دیا تھا فالوئنگ دس پروسیجر کہ یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے اور یہ فتوے لگا رہے ہیں لوگوں کے خلاف ٹی وی چینل کے ذریعے، تو اس کو بند کر دیا۔ اس پہ جنرل فیض نے فون کیا کہ جی مجھے
مجھے چینل 92 والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چینل کھلوائیں. اب آپ سوچیں نا یہ کیسے کام کرتا ہے یہ سارا سسٹم. تو میں نے کہا جی انہوں نے تو خلاف ورزی کی ہے, ان کے خلاف انٹیریئر منسٹری کی کمپلینٹ آئی ہے, میں کیسے کھول سکتا ہوں جی. اور وہ واقعی خلاف ورزی بھی کریں. تو کہتے ہیں کہ وہ تو پھر آپ دوسروں کو بھی بند کر دیں, کیونکہ اکیلا تو نہیں, دوسرے بھی دکھا رہے ہیں. میں نے کہا دوسرے اس طرح وائلیٹ نہیں کر رہے, ڈیلے میکنزم کے ساتھ دکھا رہے ہیں, اس طرح کی اشتعال انگیز تقاریر نہیں دکھا رہے. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ نے اس کو نہیں کھولا تو باقیوں کو بھی بند کر دیں. میں نے کہا باقی تو بند نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر انہوں نے فون بند کر دیا. اور تھوڑی دیر بعد وفاقی حکومت کی طرف سے سیکشن 5 کے تحت ہمیں انسٹرکشن آ گئی پیمرا کو کہ تمام ٹی وی چینل, پرائیویٹ ٹی وی چینل جن کی جو پیمرا کے لائسنس ہولڈرز ہیں ان کو بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس وقت کی وفاقی حکومت جو ہے یہ پروویژن ہے, ٹھیک ہے, وفاقی حکومت اس وقت کی جو شاہد خاقان عباسی شاہد خاقان عباسی جس کو لیڈ کر رہے تھے, اور عسکری قیادت جو تھی وہ ایک ہی پیج پہ تھی. اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے. متی اللہ صاحب, مجھے تو یاد ہے آپ کو بھی ایک دفعہ لاپتہ کیا گیا تھا, پھر آپ نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونا تھا. اس کیس کے اندر یہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے, اس کے اندر جو ایک درخواست گزار ہیں شیخ رشید صاحب, وہ بھی لاپتہ ہیں. تو کیا کل جب سپریم کورٹ کے اندر یہ سماعت ہوتی ہے تو کیا سپریم کورٹ کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ جی ایک درخواست گزار ہے وہ ہیں کہاں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی شیخ رشید ذاتی طور پہ تو شاید اس درخواست میں پیش نہیں ہوں گے, ان کی طرف سے کوئی وکیل ہوں گے, اور وکیل ڈیفینیٹلی یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے کہ جی ان کے پاس کوئی انسٹرکشنز نہیں ہیں, کیونکہ ان کے جو کلائنٹ ہیں شیخ رشید وہ لاپتہ ہیں, ان کو لوکیٹ نہیں کیا جا رہا. تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ اس معاملے میں جو ہے وہ انٹرفیئر کرے گی, کیونکہ اگر شیخ رشید کے لاپتہ ہونے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اگر معاملہ اٹھایا گیا ہے تو کیا سپریم کورٹ مداخلت کرے گی یا نہیں. مگر زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو درخواستیں انٹیلیجنس بیورو اور پیمرا کی طرف سے واپس لی گئی ہیں, تو اب دیکھنا یہ ہے جو وزارت دفاع کی یا ISI کی جو مین درخواست ہے اس کے اوپر کیا اٹارنی جنرل کوئی پوزیشن لیں گے, اور کل ہی کمرہ عدالت میں ہی کوئی پوزیشن لیں گے. مگر کیوں یہ درخواستیں واپس لی گئی ہیں, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ وہ سویلین ادارے نے واپس لی ہے نا. میرے خیال میں یہ وہ ادارے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے حوالے سے ہدایات سپریم کورٹ نے دی ہیں ان میں کوئی ایسی آبزرویشن یا ریمارکس نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ایسی ہدایت ہے کہ جس پہ وہ عمل درآمد کرنے میں ان کو کوئی مشکل ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وزارت دفاع کا ہے, یا انٹیلیجنس بیورو ISI یا ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے سے ہے. اب تو صرف ISI اور MI کے حوالے سے رہ گئے ہیں, کیونکہ IB تو وڈرا کرنے کے لیے استدعا کر دی ہے. ان کو بھی ابھی معلوم نہیں ہے کہ کیا سپریم کورٹ اجازت دیتی ہے وڈرا کرنے کی کہ یا نہیں. یہ بھی فیصلہ کل سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے. تو جو اہم معاملہ ہے وزارت دفاع کا, اور اٹارنی جنرل نے اب یہ بتانا ہے کہ کیا وہ وزارت دفاع کی درخواست بھی واپس کریں گے, کیونکہ جو نقطے اٹھائے گئے ہیں وزارت دفاع کی درخواست میں خاص طور پہ مورال کے حوالے سے, فوج کے مورال کے حوالے سے وہ نقطے, اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ سیاسی انجینئرنگ کرتی ہیں اور اپنی پسند کی ان کی کوئی سیاسی جماعتیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کو اگر وہ واپس لیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ سپریم کورٹ کا جو فیض آباد دھرنے کا فیصلہ ہے اس میں یہ جو بڑی سخت آبزرویشن دی گئی ہیں اس کو افواج پاکستان نے, وزارت دفاع نے تسلیم کیا ہے کہ ایسا ضرور ہے, اور پھر ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا, اس کے اوپر پھر عمل درآمد بھی کرنا. اچھا, یہ بات بڑی دلچسپ آپ نے کی ہے. ابصار عالم صاحب, چونکہ آپ سابق چیئرمین پیمرا ہیں, تو یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں جو یہ سنوائی ہوگی کل سپریم کورٹ میں, کیا اس کی بھی براہ راست جو ہے ٹیلی ویژن سٹریم ہونی چاہیے جس طرح کہ لائیو سٹریمنگ کی گئی تھی سپریم کورٹ کے ایک اور کیس کے اندر؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ, اور میرا خیال ہے کہ ٹرانسپیرنسی سے ہونی چاہیے, وائی ناٹ, اور یا پھر کوئی میکانزم بنا لینا چاہیے. اس طرح تو پک اینڈ چوز سے تو پھر ظاہر ہے اعتراضات ہوں گے کہ اس کیس کو آپ نے دکھایا, اس کو کیس کو نہیں دکھایا. تو اس کیس میں خیر انٹرسٹ بھی بہت زیادہ, اور وہ سب سے اہم کیس تو وہی تھا جو لائیو دکھایا گیا, کہ اس پہ فیٹ ڈپینڈ کرتی ہے جو پاس میں پچھلے 4-5 مہینوں میں جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی میکانزم مستقل بنانا چاہیے, اور جس میں یہ ہو کہ یا تو ایک ڈیجیٹل ووٹنگ, آن لائن ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے, کہ جس میں لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ ہو جس کیس کے دیکھنے میں, وہ دکھا دیا جائے, PTV دکھا دے, اور اس پہ جس ٹی وی چینل نے اٹھانا ہو وہاں سے اٹھا لے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس کا پروسیجر کو طریقہ کار طے کرنا چاہیے. کل والا جو آپ نے کہا, مجھے تو بہت خوشی ہوگی اگر کل والا لائیو دکھایا جائے. اچھا, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, پھر سے حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। फैज़ाबाद धरने की समाअत जो है कल सुप्रीम कोर्ट में होगी, उसकी रिव्यू के हवाले से उसी के ऊपर बात हो रही है। मतीउल्लाह साहब, जैसे कि मैंने अबसार साहब से पूछा कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, आप तो अदालती जो कार्रवाई है उसको कवर करते रहे हैं, आपके ख्याल में लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए इस केस की? मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कमेटी भी बनाई है इस हवाले से। कोई असूल ज़रूर तय हो जाने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जब फुल कोर्ट बैठे तो ये मामला हो। जिस तरह बुनियादी असूल, बिल्कुल बुनियादी असूल ये होना चाहिए कि अगर कोई भी केस मुफाद आमा में है या कोई भी दरख्वास्त मुफाद आमा में डाली जाती है तो फिर ये दरख्वास्त गुज़ार ये नहीं कह सकता कि इसको लाइव ना दिखाएं, क्योंकि अगर वो मुफाद आमा में है तो फिर ये भी मुफाद आमा में होगा कि सब लोग इसको बराह रास्त टीवी पे देख सकें। तयन करना होगा मुफाद आमा में तो है अगर ये तयन हो जाता है मुफाद आमा में है और दरख्वास्त गुजार कह रहे हैं तो फिर कम से कम आपकी नज़र में मुफाद आमा में है? बिल्कुल ये मुफाद आमा, और ये फिर सो मोटो लिया गया था ना, ये सारा मामला रेफर हुआ सो मोटो के लिए, फिर सो मोटो लिया गया और इसको मेंटेनेबल करार दिया गया चीफ जस्टिस काजी फाइज़। तो ये मुफाद आमा में ही तो हुआ था ये सारा। अच्छा, मगर आज एक और पिटिशन भी दायर की गई है, दरख्वास्त दायर की गई एक सीनियर वकला की तरफ से, और उसके अंदर ये कहा गया कि आर्मी चीफ के हल्फ की तशरीह की जाए। आप इस पिटिशन और फैज़ाबाद धरने की समाअत में कोई रिलेशनशिप देखते हैं? देखिए बिल्कुल है, क्योंकि फैज़ाबाद धरने के जो फ़ैसला है उसके अंदर भी आर्मी चीफ़ और आर्म फोर्सेस के हल्फ का हवाला दिया गया है और सियासी सरगर्मियों के हवाले से जो हदायत दी गई है फ़ौज पाकिस्तान को कि अपनी सफ़ों में जो लोग अफसर एहलकार सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, तो डेफिनेटली इसका लिंक तो मौजूद है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो दरख्वास्त गुज़ार हैं वो बड़ी ही एक पुरअसरार शख्सियत है। अच्छा। वो उनको एजेंसियों के वकील के तौर पर जाना जाता है। वो 7 साल तक जनरल मुशर्रफ के दौर में डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे। अच्छा। वो मिसिंग पर्सन केसेस में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत का भरपूर दिफा करते रहे। अच्छा। और अब वो जो दरख्वास्त में बात कर रहे हैं वो इंतहाई संजीदा इशू उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गैर संजीदगी से, और इसके पीछे भी कोई हिकमत अमली ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इसको गैर संजीदा दरख्वास्त दे के जब बाहर फेंकेगी तो बाद में अगर वाकई हल्फ के हवाले से कोई नई सूरत हाल पैदा हुई और कोई दरख्वास्त लेकर आया तो फिर उस दरख्वास्त को भी लोग शायद संजीदा तो न लें। फ्रिवलेस पिटिशन के तौर पे इसको हम, तो ये एक किस्म का पहले से ज़हनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को लोगों को तैयार किया जाएगा कि बाद में अगर कोई वाकई संजीदा पिटिशन भी आती है हेल्थ के हवाले से तो उसको भी फिर डिसमिस कर दिया जाए। अबसार आलम साहब, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, सुप्रीम कोर्ट जो है क्या वफाकी हुकूमत को हदायत दे सकती है कि जी आप जो लोग उस वक्त अस्करी क़यादत में थे आप उनकी जो है एहतसाब करें और कम अज़ कम जो इदारे इस वक्त हैं वो उनके ऊपर जो है पूछताछ तो करें? ये तो ऑलरेडी फैसले में लिखा हुआ है मेरे ख्याल में। अगर जी मैं बिल्कुल लिखा हुआ है। क्योंकि मती साहब जी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, डायरेक्शन है जी। ये असल में सर्विसेज चीफ को ऑर्डर दिया गया, ये सर्विसेज चीफ को ऑर्डर दिया गया, ये थोड़ा सा टेक्निकल मसला है जी, दुरुस्त है, जिनका एहतसाब होना है। हाँ, तो कल मेरा ख्याल है कि इस पे बात होनी चाहिए और होगी भी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है कि नहीं हुई इस ऑर्डर की, इस डायरेक्शन की, और उसके बाद जो भी फिर आगे जिस तरह भी मामला चलते हैं वो देखेंगे। मगर क्या ये मुमकिन भी होगा जो इस वक्त के हालात हैं कि जी इस वक्त के जो भी इस वक्त अस्करी क़यादत है वो उस वक्त की जो क़यादत है उससे अकाउंटेबल ठहराए? अगर ये मुमकिन नहीं हो सकता, अगर हम इस पॉसिबिलिटी पे डिस्कस करें कि ये मुमकिन है या नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम एक ही दफ़ा आइन और कानून में तरमीम क्यों नहीं कर लेते जिसमें हम ये हो कि ये जजेस और जनरल जो हैं ये हर किस्म के एहतसाब से बालातर हैं, चंद एक मीडिया टाइकून्स भी, ये कुछ भी करें इनको कोई कानून कोई कुछ नहीं कह सकेगा। तो फिर इस तरह मजाक वरना कानून का बन जाता है, उसके पल्ले कुछ नहीं रह जाता है। एक आइन में एक चीज़ लिखी है, कानून में एक चीज़ लिखी है, एक बंदा कर रहा है, अगर रिटायर्ड के बारे में भी आप नहीं कोई एक्शन ले सकते, हालांकि नैब जो है वो रिटायर्ड जजेस और जनरल्स के ख़िलाफ़ भी एक्शन ले सकता है कानून के, नैब कानून के मुताबिक, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो फिर मजाक ना बनाया जाए। मैं तो सीरियसली इस बात को, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा ना मैं तंज कर रहा हूँ, मैं सीरियस इस बात पे कि फिर एग्जाम्पशन दे दी जाए ब्लैंकेट टोटल कि जी ये लोग पवित्र हैं, अबव द लॉ हैं, ख़त्म बात। ताकि हम ऐसे मैं और आप बैठे अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालते रहते हैं कि इस पे शोर मचाते हैं कि जी देखिए कानून पे अमल दरामद नहीं हुआ, इन्होंने ये कसूर किया है। हम फिर ये नहीं कहेंगे, हमें पता होगा ना कि बादशाह सलामत है, ये एग्जाम्पल है, ख़त्म बात। मगर आपको लगता है कि एक हाइब्रिड रजीम जिसका जिक्र आपने किया कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर कि जी वो चली आई और आपने कहा हमें इस बात का इतराफ़ करना चाहिए कि हाइब्रिड रजीम जो थी वो इमरान खान से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, ये नहीं कि नहीं थी,
تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی جو موجودہ سپریم کورٹ ہے وہ اپنا رول ادا کرے گی اس کو ختم کرنے میں، یا اس کا اثر و رسوخ کم کرنے میں؟ سپریم کورٹ کا میرا خیال ہے رول نہیں ہے ہائیبریڈ نظام کو ختم کرنے کا. یہ تو خود بخود ختم ہونا چاہیے. انتخابات ہوں گے تو ختم ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہے گی. جو سیاسی جماعت اقتدار میں آئے اگر وہ ختم کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے. اور یہ صرف سیاسی جماعتوں کا فیصلہ نہیں ہے، جی ایچ کیو کا بھی اس میں فیصلہ ہوگا، اور عدلیہ کے اس حد تک رول ہوگا کہ عدلیہ بھی تو ہائیبریڈ نظام کا حصہ ہے نا. عدلیہ بھی تو وزیر اعظم گراتی ہے، بناتی ہے، ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے. تو صرف جی ایچ کیو تو نہیں یہ کام کر رہا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کاسٹ اینڈ بینیفٹ ایک انالیسز ہوتا ہے، اور یہ عام چھوٹے چھوٹے ادارے جو ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اگر ہم پورے ملک کا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسز کریں اور پچھلے 6 سال 3 مہینے سے جو ہائیبریڈ نظام اس ملک میں چل رہا ہے اس کے نتائج دیکھ لیں کہ آج سے 6 سال 3 مہینے پہلے ملک کہاں تھا، معیشت کہاں تھی، ڈالر کہاں تھا، پاکستان کی ایکسپورٹس، فارن ایکسچینج ریزروز، اور پاکستان کے لوگوں کی جو جنرل امید ہے. دیکھیں ہوپ فیکٹر بھی تو ایک چیز ہے نا، بالکل ہے. ولنگنس ٹو لیو ان دس کنٹری بھی تو ایک فیکٹر ہے نا، بالکل ہے. اور ہیپینس انڈیکس پہ بھی پاکستان کہیں تھا، کرپشن انڈیکس پہ بھی کہیں تھا. وہ دیکھیں وہ ان میں ترقی ہوئی ہے، بہتری ہوئی ہے ہائیبریڈ نظام سے، تو پھر چلائیں اس کو آگے. بالکل صحیح. اگر ترقی بہتری نہیں ہوئی، نیچے گئے ہیں، تو پھر دھمکیاں دیتے رہنا کہ جی یہ ہائیبریڈ نظام ابھی اور 3 سال چلے گا، 2 سال چلے گا، تو پھر اس کا مطلب امیدیں لوگوں کی ختم ہوتی جائیں گی. منیزہ ایک بات بہت کلیئر ہونا چاہیے. ہم جب ہائیبریڈ رجیم کی بات کرتے ہیں، نظام کی بات کرتے ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہائیبریڈ نہیں ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اور اس میں پارلیمنٹ کی بالادستی ہے. یہ کوئی ہائیبریڈ کا متی صاحب ایک سوال مجھے آپ سے پوچھنا پڑے گا کیونکہ آپ عدالت کو کور کرتے ہیں. آپ نے اس سپریم کورٹ سے کیا امید لگائی ہوئی ہے؟ کیا وہ بیلنس واپس لانے میں اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے حصہ ڈال سکیں گے بٹوین سول ملٹری ریلیشن؟ دیکھیں یہ بیلنس کا مسئلہ نہیں ہے، کسی بیلنس کی ضرورت نہیں ہے. آئین میں کسی بیلنس کا نہیں کہا گیا. آئین میں افواج پاکستان کو وفاقی حکومت کا ماتحت کہا گیا ہے، بیلنس کا نہیں کہا گیا. اس کے لیے سپریم کورٹ کا رول کیا ہوگا؟ موجودہ سپریم کورٹ وہی ہوگا جو 31 جولائی کے فیصلے کے ذریعے جنرل مشرف کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا. اس وقت بھی ایک نگران حکومت تھی اور سپریم کورٹ کے دباؤ پہ اور حکم کے اوپر جنرل مشرف کے خلاف جو ہے نواز شریف کی حکومت نے کیس کیا تھا. اب بھی نگران حکومت ہے. میرے خیال میں فیض آباد دھرنا کیس جو ہے ایک فٹ کیس ہے کہ جس کے اندر سپریم کورٹ دوبارہ سے اس ہائیبریڈ نظام کی کلئی کھول سکتی ہے، اس کو بے نقاب کر سکتی ہے. اور جو احکامات اگر پہلے واضح نہیں تھے، جو 4 سال تک ان پہ عمل نہیں ہوا، تو اب تھوڑے سے ٹھوس انداز میں اس پہ عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے. بالکل کنکلوڈنگ ریمارکس ابصار صاحب، کیا فیض آباد دھرنا کیس گیم چینجر ہو سکتا ہے ہائیبریڈ رجیم کے تسلسل کے حوالے سے؟ بالکل 1 لائن. دیکھیے گیم چینجر وغیرہ اس طرح کی باتیں میں نہیں کر سکتا، نہ کرنی چاہیے ہمیں. اور ہائیبریڈ رجیم کے حوالے سے بھی بات تو صرف یہ ہے کہ عدلیہ اپنے دائرہ اختیار میں رہے، جی ایچ کیو ماتحتی وفاقی حکومت کی کرے، اور پارلیمنٹ جو ہے اور جو سیاسی جماعتیں آئیں جو حکومت میں، وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کریں. وہ آ کے ذمہ داری کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش نہ کریں. امید مجھے بہت ہے، گیم چینجر ہونا امید ضرور ہے کہ ہم صحیح راستے پہ چل پڑے. شاید بہت بہت شکریہ ابصار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. متی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ایک وقفہ لیتے، وقفے کے بعد ہم ایک اور رپورٹ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جہاں پہ آئی ایم ایف کی پالیسیز کے اوپر تنقید کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی پالیسیز کی وجہ سے 38 ممالک کے اندر جو فاصلہ ہے غریب اور امیر کے درمیان وہ بڑھتا چلا گیا ہے. وقفے کے بعد Let me send a simple message to everybody in Pakistan. What we are asking in our program is please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country.
वेलकम बैक नाजरीन। ये आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर थी जो पाकिस्तान से मुतालबा कर रही थी कि मईशत की बहाली के लिए अमीरों से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाए और गरीब अफराद पर जो है वो कम बोझ डाला जाए। मगर हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक आर्टिकल के ज़रिए IMF पॉलिसीज़ पर सख्त तनकीद की है और इस आर्टिकल में इंकशाफ किया गया है कि जिन 38 ममालिक के IMF का प्रोग्राम उन्होंने लिया, वहाँ की हुकूमतों ने फलाही मनसूबों पर समझौता किया जिससे लोगों के हकूक मुतासिर हुए। इन मुल्कों को IMF से इमदाद के लिए अजाफी टैक्स लगाना पड़ा जिससे गरीब लोग ज़्यादा मुतासिर हुए और अमीर और गरीब के दरमियान फासला बढ़ता चला गया। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में जाकर गरीब पर बोझ तो नहीं डाला? ये हमारा आज का सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स वॉच के एशिया डिवीज़न के सीनियर काउंसिल सरूप एजाज साहब और SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद सुलेरी साहब। आबिद सुलेरी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं 2013 से 2022 तक और वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी मेंबर रह चुके हैं 2013 से 2022 तक। सबसे पहले सरूप एजाज साहब, चूँकि आपने ये रिपोर्ट जो है आप इसके एक ऑथर हैं, तो आप ह्यूमन राइट्स वॉच जो है बिलखसूस वो कैसे देखती है IMF के प्रोग्राम के अंदर जो मुल्क गए? आप क्या समझते हैं कि क्यों जब उन्होंने IMF प्रोग्राम लिया तो लोगों के हकूक को सलब किया? थैंक यू मुनीज़े, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, जैसे आपने अपने इब्तिदाई में क्लिप सुनवाया IMF की जो MD हैं उनका, और उन्होंने ये तलकीन की कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स लिया जाए और गरीबों को ज़्यादा जो है बेनिफिट्स दिए जाएं, और ये ज़ाहिर है तमाम हुकूमतों को उनकी ये जो हिदायत है, एडवाइस है, उसको फॉलो करना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये था कि IMF को खुद भी ये फॉलो करना चाहिए, और उसकी वजह जैसे आपने अपने इब्तिदाई में फरमाया कि हमने 38 जो कोविड पेंडेमिक जब से शुरू हुआ, IMF के जो 38 प्रोग्राम थे पूरी दुनिया में, उनका हमने एक जायजा लेने की कोशिश की। अपना जो मुआशी इंसाफ के जो हकूक है उनका, जो ह्यूमन राइट्स वॉच का वो प्रोग्राम है, उसके तहत, और उसमें जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि IMF की जो इंसिस्टेंस है, जो उनका इसरार है ऑस्टेरिटी पे, किफायत शारी कह लें, हुकूमत अपने खर्चे कम करे और हुकूमत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करे, उनका दानिस्ता या गैर नादानिस्ता तौर पर जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो ये होता है कि उनका बर्डन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता सोसाइटी पे, जिसकी 2-3 मिसालें हम दे सकते हैं। वो पाकिस्तान पे भी एप्लीकेबल है, वो जॉर्डन यानी उर्दन पे भी एप्लीकेबल है, मिस्र पे भी एप्लीकेबल है, और बहुत से और ममालिक में। जिस तरह पाकिस्तान में हाल ही में अगर आप देखें कि IMF की एक इंसिस्टेंस थी कि सब्सिडीज को उठाया जाए, फ्यूल सब्सिडी, उनके हम क्लाइमेट चेंज डायमेंशन में नहीं जाते, लेकिन उसके फ्यूल सब्सिडीज को रिमूव किया जाए। एक ये थी कि जो GST है या वैल्यू एडिड टैक्स है उसको बढ़ाया जाए। ह्यूमन राइट्स वॉच का मौक़िफ़ और हमारी रिसर्च ये शो करती है कि जब आप वैल्यू एडिड टैक्स बढ़ाते हैं तो वो तो गरीब और अमीर दोनों पे एक जितना बढ़ता है। अगर वो 17 से 18% होता है तो वो अमीर के लिए भी 17 से 18% हो गया और गरीब के लिए भी हो गया, और अमीर की कैपेसिटी फर्क है और गरीब की कैपेसिटी फर्क है। इसी तरह अगर आप फ्यूल सब्सिडी रिमूव करते हैं विदाउट हैविंग a program of either sustainable energy or cheap affordable energy, अच्छा, तो उसमें हमने IMF की एक जिम्मेदारी है। देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि IMF आउट ऑफ गुड विल करे। IMF की बैनुल अक़वामी क़वानीन में भी और अपने ज़ाब्तों में भी एक जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट the most marginalized, protect the vulnerable। सबसे गरीब तबका। IMF उस जिम्मेदारी में जो है फिलहाल कामयाब नहीं हो रहा, पाकिस्तान में भी और दुनिया के बाकी बहुत से ममालिक जिनके पे हमने तहकीक की है उनमें। और IMF की जो अपनी रिपोर्ट है जो हमें समझ में आई है उसके अंदर ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि IMF प्रोग्राम्स की वजह से जो कर्जे हैं वो कम नहीं हुए इन ममालिक के, जिन ममालिक का आपने अजाला किया या आपने असेसमेंट की। दुरुस्त बात, बिल्कुल दुरुस्त है। और IMF का एक बुनियादी, मैं आखिरी बात करूं, IMF का एक बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव है, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है, वो है टू रिड्यूस डेट, कर्जे कम करना। और अब जब दुनिया एक आलमी जो है वो कर्जों की बुरान की तरफ जा रहा है, देयर इज अ लूमिंग डेट क्राइसिस, तो ये तशवीश की बात है। और उसकी बहुत सी मसाले हैं, मैंने जैसे कहा श्रीलंका, उर्दन, मिस्र
اور بھی بہت سے ممالک. تو کہیں بھی یہ کامیاب نہیں ہوا. عابد سلیری صاحب, چونکہ آپ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں رہ چکے ہیں اور کافی عرصہ آپ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں رہ گئے, اس کے اندر جو حکومتیں تھیں وہ کیوں یہ فیصلہ کر لیتی تھیں کہ جی پھر ہم نے IMF کے پروگرام میں ہی جانا ہے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر وہ انڈائریکٹ ٹیکس لگائیں گے تو جو فاصلہ ہے غریب اور امیر کے درمیان وہ مزید بڑھتا چلا جائے گا, اور جو مین ٹارگٹ ہے کہ جی قرضوں کو کم کرنا ہے IMF کے پروگرام میں آ کے, وہ تو ہو ہی نہیں رہے؟ جی شکریہ. تھیوریٹیکلی میں سروپ اجاز صاحب کی باتوں سے اور ہیومن رائٹ واچ کے آرٹیکل سے متفق ہوں, لیکن یہ تھیوریٹیکلی ہے. پریکٹیکلی اگر میں دیکھتا ہوں تو اس کی جو ڈیویشن ہوتی ہے, یا کاش کے یہاں پہ کوئی IMF کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا جو کہ ڈیفینڈ کرتا ہے IMF کو, لیکن میں بتاتا ہوں کہ IMF کا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ کیا ہوتا ہے. IMF کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے اخراجات زیادہ کرتی ہیں اور آمدنی ان کی کم ہوتی ہے, تو وہ آپ کو دو آپشن دیتی ہیں, یا آپ اپنی آمدنی بڑھا لیں یا اپنے اخراجات کم کر لیں. اب ہماری حکومتیں اخراجات کم کرنا نہیں چاہ رہی ہوتی, لہٰذا آمدنی بڑھانے کے لیے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جاتی ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز بھی وہ نہیں لگا پاتی ہیں. آپ نے دیکھا تب ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے جب مفتاح اسماعیل صاحب نے ٹریڈر کمیونٹی کو کچھ ٹیکس کرنے کی کوشش کی, اس پہ پولیٹیکل ریزسٹنس آ گئی. جب بھی کبھی پرائیویٹائزیشن کرنے کی بات ہوتی ہے اخراجات کم کرنے کے لیے, سیاسی جماعتیں جو حکومت میں نہ ہوں وہ اس کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ جو پروگرام ہوتا ہے جس کو ہم IMF کا پروگرام کہتے ہیں, یہ ہماری حکومتیں جو بھی قرضہ مانگ رہی ہوتی ہیں IMF سے, وہ خود سے ایک ڈیزائن کر کے دیتی ہیں, اور اس پہ سب سے آسان چیز یہ ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھا دیے جائیں, آمدنی جو ہے وہ تو اسی سے بڑھے گی, اخراجات جو ہیں وہ کتابوں میں تو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ نہیں ہوتے, اور یہی وجہ ہے کہ متواتر پروگرام فیل ہوتے چلے جاتے ہیں. مگر دیکھیے سروپ اجاز صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اپنی رپورٹ کے اندر کہ جتنے بھی ممالک انہوں نے اس کا انالیسس کیا, 38 ممالک کا انہوں نے انالیسس کیا, اور IMF کی جو اپنی رپورٹ شائع کی گئی, یہ IMF ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کے اندر جو اپریل میں شائع ہوئی, اس کے اندر انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جی ہم جو ہے ناکامیاب رہے قرضے گھٹانے میں. جی اس کی جو وجہ فار ایگزامپل پاکستان کا کیس جو ہے, ارجنٹینا کا کیس دیکھ لیں, ایجپٹ کا کیس دیکھ لیں, یہ تین ممالک جو ہیں جو کہ ہیبیچول بارور جو ہے IMF کے گنے جاتے ہیں, اور ہم کرتے یہ ہیں, یہ ہم سے مراد یہ تینوں ملک کہ IMF سے ٹرانچز لیں, قرضہ لیا, اس کے بعد وقتی ضرورت پوری کی اور جو کچھ IMF کے ساتھ کمٹ کیا تھا اس کو ادھورا چھوڑا, اور پھر آگے چل پڑے. پھر جب دوبارہ سے ڈیفالٹ کی طرف بڑھے تو IMF کے پاس گئے. تو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں چونکہ آپ دونوں جو حکومتیں ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان PTI کی حکومتوں کے اندر آپ رہے ہیں, آپ ایڈوائزری کاؤنسل کے اندر رہے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مستقل ہم IMF کے پروگرام کے ساتھ چلتے تو شاید جو ہمارے قرضے تھے وہ کم ہو جاتے؟ کیا آپ کا یہ موقف ہے؟ انڈین ہسٹری میں صرف وہ ایک دفعہ IMF کے پاس گئے 90s میں, اور اس کے بعد دے نیور لک بیک. منموہن سنگھ سے آنورڈ آپ دیکھیے تو جی بالکل منموہن سنگھ کے بعد انہوں نے پہلے ہی جو قرضے تھے وہ واپس کر دیے تھے, اس سے پہلے کہ وقت بھی ختم ہوتا. مگر میں بالخصوص آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں چونکہ آپ دو حکومتوں میں, پاکستان میں یہ ہوا کہ صرف ڈار صاحب والا جو پروگرام تھا وہ ایک واحد پروگرام تھا جو ہم نے کمپلیٹ کیا, اور اس میں بھی 14 سے زیادہ ویورز تھے جو کہ بارک اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس وقت پاکستان کے تعلقات اچھے تھے. 14 جگہ پہ ہم نے IMF کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے پوری نہیں کی تھی, لیکن بارک اوباما ایڈمنسٹریشن ہمیں ویور دیتی چلی جا رہی تھی. اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک IMF کا کوئی پروگرام ہم نے مکمل نہیں کیا. آپ کا یہ موقف ہے کہ اگر مکمل کیا ہوتا, چونکہ وقت کی بھی قلت ہوتی ہے, کہ اگر ہم نے یہ پروگرام مکمل کیا ہوتا تو شاید ہمارے قرضے جو ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھتے نا, میں صحیح سمجھی؟ یعنی اگر آپ اپنی وہ بالٹی کا جو پیندہ ہے اس کو وہ پیندے کا شگاف نہیں پر کر رہے اور اوپر سے پانی ڈالتے جا رہے ہیں تو پانی اس میں نہیں ٹھہرے گا. تو یہ جو ریفارمز ہم کمٹ کرتے ہیں ہر پروگرام میں, یہ کسی حکومت نے اوکے ٹھیک ہے, وی شوڈ ہیو امپلیمنٹڈ دی IMF پروگرام. سروپ اجاز صاحب, یہ عابد سلیری صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے تو مسلسل جو ہے IMF کے پروگرام کے اوپر جو ہے عمل درآمد ہی نہیں کیا, اسی لیے شاید ہمارے قرضے بڑھتے چلے گئے. دیکھیے جیسے I mean I will defer to Suleri Saab's expertise of course on economics and I don't have them. میں ایک معاشی ماہر نہیں ہوں. ہمارا جو لینس ہے
وہ انسانی حقوق کا جو لینس ہے اس کو دیکھنے کا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ معاشی انصاف کے جو حقوق ہے اس میں ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں، اور یہ بالکل یہ کہنا کہ IMF کی جو آسٹیرٹی کنڈیشنز ہیں وہ ایک خطرہ ہے سماجی، ثقافتی اور معاشی حقوق کے لیے، کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ان ممالک کی جو حکومتیں ہیں وہ جو ہے وہ بالکل بری و زما ہیں، مگر یہ اور ان کی کوتاہیاں نہیں ہیں جو پاکستان کی حکومتوں کی، یہ بالکل اس کا مقصد یہ نہیں ہے، مگر اس کا ایک مقصد بالکل یہ ضرور ہے کہ IMF جو ہے وہ ایک پرائیویٹ لینڈر کی طرح نہیں ہے، وہ ایک پرائیویٹ بینک کی طرح نہیں ہے، اس پہ جیسے میں نے پہلے کیا، اس پہ بین الاقوامی قوانین جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں ٹو پروٹیکٹ پیپل، ٹو اپ ہولڈ رائٹس، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری ہے اس کی آپ سمجھتے ہیں خلاف ورزی کی، چونکہ وہ غریب طبقے کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے اپنے پروگرامز جو انہوں نے دیے ان 38 ممالک میں جس کے اندر پاکستان شامل ہے؟ میرا خیال یہ ہے، یا ہماری ریسرچ جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شاید جس حد تک کرنا چاہیے تھا اس حد تک وہ نہیں کر سکے، اور اس میں بہت امپلیمنٹیشن کا بھی مسئلہ ہے، اور شاید IMF کو اپنی پالیسیز بدلنے کی بھی ضرورت ہے، سماجی تحفظ یعنی سوشل پروٹیکشن کا جو، یا یونیورسل سوشل پروٹیکشن کو ہمیں ایک رائٹ کی طرف جانا ہے، ایکسٹریم پاورٹی یا پاورٹی انیکوالٹی کو دیکھنے کا ہیومن رائٹس واچ کوئی اکنامکس کی آرگنائزیشن نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کو ڈیورس نہیں کر سکتے ہم انسانی حقوق کے جو فریم ورک ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی جو انسانی حقوق کی امپلیکیشنز ہیں ان کو دیکھنا جو ہے، میرا خیال ہے کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ IMF کو کم از کم اس طرف پش کیا جائے کہ وہ اس جو ہیومن رائٹس فریم ورک کے اندر رہ کے جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے کام کریں. بہت بہت شکریہ سروپ اعجاز صاحب. عابد سلیری صاحب, آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. تو ناظرین, سروپ اعجاز صاحب جو ہیومن رائٹس واچ کو اس وقت ریپرزینٹ کریں, ایک آلٹرنیٹیو پوائنٹ آف ویو جو ہے ریپرزینٹ کریں کہ IMF کو اپنی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی اور اس کو زیادہ پیپل فرینڈلی کرنا ہوگا, اور جو ایک فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے امیر اور غریب کے درمیان اس کو بھی دیکھنا ہوگا, اور انسانی حقوق جس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں اس کو ایک کورس کریکشن کی طرف لے کے جانا ہوگا. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.